جس کو معلوم نہیں منزل مقصود اپنی، کتنا بیکار ہے اس شخص کا چلتے رہنا۔ محبت اختیار کرو کہ محبت کی چاشنی سے کڑوی چیزیں بھی میٹھی ہو جایا کرتی ہیں، اور محبت کی اکسیر سے تانبے بھی سونے کے ہم شکل بن جاتے ہیں۔ روح جب تک جسم کی قید میں ہے اداس رہے گی کہ دنیا اس کا گھر نہیں ہے۔ ضروری نہیں ہماری زندگی میں بے چینی یا خالی پن کسی شخص کے جانے، کسی خواہش کے پورے نہ ہو سکنے یا کسی چیز کے نہ ملنے کی وجہ سے ہو۔ جب ہماری روح پر چھوٹے چھوٹے گناہوں کا بوجھ پڑ جاتا ہے تو وہ ڈائریکشن مانگتی ہے، سکون مانگتی ہے، جو صرف اللہ سے جڑنے میں ہی ہے۔ کسی کی روح کی عظمت اس کے روزمرہ کے اعمال میں جھلکتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم مساجد کو مزین اور مصاحف کو خوبصورت بناؤ گے تو پھر تم پر بربادی مسلط ہو جائے گی۔ جب مسلمان دین کی اصل روح کو چھوڑ کر ظاہری زیب و زینت میں لگ جائیں گے تو یہ ان کے زوال کی علامت ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مومن کی روح عالم ارواح میں جاتی ہے تو باقی روحیں اس سے سوال کرتی ہیں کہ فلاں کا کیا حال ہے، فلاں کا کیا بنا؟ پھر وہ کہتے ہیں اسے چھوڑ دو کیونکہ وہ دنیا کی پریشانی میں تھا۔ سمندر کی پرسکون لہروں کی آواز دل کو سکون اور آرام دیتی ہے، جیسے روح کے لیے ایک محبت بھرا لمس۔ ایک مرتبہ اپنی مصروفیات پر نظر ثانی کریں اور دیکھیں جو عمل آپ کر رہے ہیں کیا وہ آپ کی روح کی خوشی کا باعث ہے؟ کیا آپ نے اپنی روح کو بیمار تو نہیں کر دیا؟ روح کا سکون اللہ کی یاد میں ہے، روح کا سکون قرآن ہے، اللہ کی عبادت روح کا سکون ہے۔ کیا آپ نے اپنی روح کو یہ سکون دینے کی کوشش کی ہے؟ وہ آئینہ جو زنگ اور میل سے دور ہے، وہ خدا کے نور کی شعاؤں سے بھرا ہوا ہے۔ جا اس کے رخ کو زنگ سے صاف کر، پھر حقیقت کو دل کے کان سے سن، تاکہ تو پانی اور مٹی کے خول سے باہر آ جائے۔ روح کو راستہ دو اور شوق سے راستے پر چلو۔ جس نے اپنے نقص کو دیکھ لیا اور پہچان لیا وہ اپنی ذات کی تکمیل کی طرف تیز دوڑا۔ جو اپنے کمال کا گمان رکھتا ہے ذوالجلال کی طرف پرواز نہیں کر سکتا۔ کمال کے گھمنڈ سے زیادہ بدتر بیماری تیری روح میں اور کوئی نہیں ہے۔ تیرے دل اور آنکھوں سے بہت خون بہے تاکہ تکبر تجھ سے نکلے۔ ضمیر کی کھڑکی کھلی رکھیے، یہ آپ کی روح کو ٹھنڈی ہوا فراہم کرتا رہے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی مہربانی، خوشبو اور راضی رب کی طرف مومن کی روح اس طرح نکلتی ہے جس طرح کستوری کی نرم و ملائم خوشبو ہوتی ہے۔ دوسروں کی غلطیوں کو معاف کرنا اپنی روح کو آزاد کرنے کے مترادف ہے۔ روح آواز کی تلاش میں نکلتی ہے۔ یکسوئی روحانی سفر کا نام ہے۔ انسانی وجود یکسوئی میں نہیں جا سکتا کیونکہ یہ گرمی سردی میں گرم سرد ہو جائے گا، مگر روح کا ایک ہی موسم ہے اور وہ یکسوئی کا موسم ہے۔ یکسوئی اللہ کی مہربانی سے عطا ہوتی ہے۔ ہدایت نہیں ہے مگر اس شاہ سے جو بچاتا ہے متقی کی روح کو ٹوٹنے والے ستاروں کے نگبانوں سے۔ روح کو دریافت کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ صرف روح کو دریافت کرنے والے روح کو دریافت کرتے ہیں۔ اس کی مثال مولانا روم نے دی ہے۔ ایک شیر کا بچہ گم ہو گیا اور بھیڑوں میں پلنے لگ گیا۔ وہ شیر تھا لیکن بھیڑوں میں رہ گیا اور بھیڑوں جیسی حرکتیں کرنے لگ گیا۔ ایک دن ایک بزرگ شیر نے دیکھا کہ ہے تو یہ شیر لیکن بھیڑوں میں رہ رہا ہے۔ اس نے بچے کو پکڑا اور کہا کہ تو شیر ہے۔ بچے نے کہا کہ میں تو بھیڑ ہوں۔ شیر نے کہا کہ تو اور ہے اور یہ لوگ اور ہیں کیونکہ تیری جنس اور ہے۔ اس بچے نے کہا کہ مجھے کیا پتا کہ میری جنس اور ہے اور یہ مجھے کس طرح پتہ چلے گا؟ اس بزرگ شیر نے کہا کہ میں تمہیں تمہاری جنس دکھاتا ہوں۔ اس نے ایک بھیڑ کو جھپٹا مارا اور کھا گیا اور بچے کو کہا کہ میرا یہ عمل دیکھا ہے؟ اس نے کہا کہ جی دیکھا ہے۔ پھر وہ اس کو ایک تالاب پر لے گیا اور کہا کہ تالاب کے پانی میں دیکھو کہ میری شکل یہ ہے اور تیری شکل بھی میرے جیسی ہے۔ جب اس بچے نے اپنی شکل پانی کے آئینے میں دیکھی تو اسے پتہ چلا کہ وہ بھی شیر ہے، تو اس نے کہا کہ چل اب تو بھی بھیڑ کو پکڑ اور کھا جا۔ ایک بار آئینے میں پہنچنے کی دیر ہے اور آگے کھیل روح کا اپنا ہے۔ بس آپ کی آئینے تک رسائی ہوتی ہے اور روح کو آئینے تک دریافت کرنا ہوتا ہے۔